تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی وہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو۔ یہ بہت اہم اصول ہے جو اس سے پہلے بھی 2 بار تذکرہ جس کا ہو چکا ہے کہ اللہ کی راہ میں بچا کھچا مال خرچ نہ کرو، بلکہ وہ چیزیں خرچ کرو جنہیں تم پسند کرتے ہو۔ اس کے بعد 2 چیزوں پر بنی اسرائیل کے اعتراض کا تذکرہ ہے۔ اس کو سمجھ لیں کہ قرآن مجید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر جب علماء یہود کوئی اصولی اعتراض نہ کر سکے تو انہوں نے فقہی اعتراض شروع کر دیے، اور اس سلسلے میں ان کا پہلا اعتراض یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کی بعض ایسی چیزوں کو حرام قرار دیا ہے جو پچھلے انبیاء کے زمانے سے حلال قرار دیا ہے، جو پچھلے انبیاء کے زمانے سے حرام چلی آ رہی ہیں۔ تو اس اعتراض کا یہاں جواب ان الفاظ میں دیا جا رہا ہے کہ کھانے کی یہ ساری چیزیں جو شریعت محمدی میں حلال ہیں بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں، البتہ بعض چیزیں ایسی تھیں جنہیں تورات کے نازل کیے جانے سے پہلے اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام کر دیا تھا۔ پھر اسی طرح چونکہ تحویل قبلہ ہو چکا تھا تو انہوں نے قبلے کے اوپر بھی اعتراض کیا، تو اس کا جواب کس طور پہ دیا جائے؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین، کہ بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے، اس کو خیر و برکت دی گئی تھی اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا تھا، اور اس میں کھلی نشانیاں ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا مقام عبادت ہے، اور اس کی کیفیت یہ ہے کہ جو اس میں یعنی خانہ خدا میں، خانہ کعبہ میں داخل ہوا وہ امن پا گیا۔ اور پھر یہاں حج کی فرضیت کا بھی تذکرہ ہے کہ لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز۔ یہاں پھر بنی اسرائیل سے آخری خطاب ہے اور تقریباً تنبیہ کا سا انداز ہے ان کے ساتھ۔ اس کے بعد آیت نمبر 102 سے یعنی 11ویں رکوع سے اس کا دوسرا نصف، سورہ آل عمران کے دوسرے نصف کا آغاز ہوتا ہے۔ اس میں ان لوگوں کے لیے کہ جو تجدید دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، دین کی نشت ثانیہ کی جدوجہد کر رہے ہیں، ان کو اور بالعموم امت کو ایک سہ نکاتی لائے عمل دیا جا رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کا تقوی کا حق ہے، اور تمہیں ہرگز موت نہ آنے پائے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ تو قرآن مجید میں تقوی کی تلقین کے حوالے سے یہ سب سے گاڑی آیت ہے، اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام گھبرا گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی تقوی کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ پھر جب بعد میں سورہ تغابن کی یہ آیت نازل ہوئی کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہ اپنی امکانی حد تک اللہ کا تقوی اختیار کرو، تب ان کی جان میں جان آئی۔ اور پھر آگے یہ جو فرمایا کہ تمہیں موت نہ آئے اس حالت میں کہ تم فرما بردار ہو، تم مومن ہو، تم مسلم ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی معلوم نہیں کہ کس لمحے موت آ جائے، لہٰذا کوئی لمحہ بھی ایسا نہ ہو کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزرے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس وقت موت کا فیصلہ ہو تو اس وقت نافرمانی کے اندر زندگی گزر رہی ہو۔ پھر آگے فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، تفرقہ بازی نہ کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کی رسی کیا ہے؟ قرآن مجید، اس کے ساتھ تعلق قائم کرو اور پھر اجتماعی شکل میں رہو، مل جل کے رہو، آپس میں تفرقے سے بچو۔ اور پھر فرمایا کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ تم میں کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں، بھلائی کا حکم دے اور برائیوں سے روکیں، اور یہی لوگ وہ ہیں کہ جو فلاح پائیں گے۔ آگے چند آیات کے بعد پھر ارشاد ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ اب دنیا میں تم وہ بہترین گروہ ہو، بہترین امت ہو جسے انسانوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے۔ تمہارا کام کیا ہے؟ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یعنی یہاں یہ بات بیان کی گئی کہ مجموعی طور پر اس امت کا یہ فریضہ ہے کہ جس کو سورہ بقرہ میں بھی بیان کیا گیا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ تمہیں اسی طرح تمہیں امت وسط بنایا گیا ہے، اسی لیے تمہیں امت وسط بنایا گیا ہے تاکہ تم لوگوں کے اوپر گواہ رہو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہوں۔ تو یعنی یہ اس امت کے فرض منصبی کی طرف
اس کو توجہ دلائی جا رہی ہے۔ اور جو اس سے پہلے والی آیت وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ ہو سکتا ہے کہ پوری امت یہ کام اس درجے نہ کر پائے، اس حق کے ساتھ نہ کر پائے کہ جیسا اس کو کرنے کا حق ہے، تو کم از کم مسلمانوں میں سے ایک گروہ، ایک جماعت ایسی ضرور ہونی چاہیے جو یہ کام کرے۔ تو یہ بہت ہی بنیادی ہدایات ہیں جو امت مسلمہ کو اور امت مسلمہ کے ہر ایک فرد کو جنہیں پلے باندھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد پھر اہل ایمان اہل کتاب سے اس طور پہ خطاب ہے کہ اگر وہ ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا، اور ان میں جو نافرمان ہیں ان پر کفر اور زیادتی کی وجہ سے ذلت اور مسکنت جو ہے اس کا فیصلہ کیا گیا ہے، ذلت و مسکنت چھا گئی ہے ان پر، اور بہرحال ان میں بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو نیکوکار ہیں۔ اس کے بعد غزوہ احد پر تبصرے کے آغاز سے پہلے ایک اہم بات بیان کی گئی ہے کہ جو اپنے اہم معاملات ہیں وہ راز میں رکھو، وہ کفار سے، وہ یہود و نصارہ سے وہ معاملات اپنے شیئر نہ کرو۔ معاملہ یہ تھا کہ چونکہ اوس اور خزرج جو ہے وہ یہود کے ساتھ رہتے تھے اور ان کے باہم بڑے اچھے تعلقات تھے، لیکن جب وہ ایمان لے آئے تو یہود کے اندر تو ان کے حوالے سے اور اہل ایمان کے حوالے سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بغض موجود تھا، اور قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو انہیں خوشی ہوتی ہے، تو لہٰذا اپنے راز وہ ان تک نہ پہنچنے دو۔ پھر غزوہ احد اور اس کے بعد کے حالات پر تبصرہ کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اور اس سے پہلے غزوہ بدر میں بھی اللہ تمہاری مدد کر چکا تھا، حالانکہ اس وقت تک تم بہت کمزور تھے، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری سے بچو، اور امید ہے کہ اب تم شکر گزار بنو گے۔ پھر سود کے حوالے سے جو ہے ایک آیت موجود ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ بڑھتا اور چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ تم فلاح پاؤ گے۔ اور پھر جہنم کی آگ سے بچو، اور وساریو الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، کہ دوڑ کر چلو اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جاتی ہے جس کی وسعت زمین اور آسمان جیسی ہے، اور وہ ان لوگوں کے لیے مہیا کی گئی ہے جو ہر حال میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، خواہ بدحال ہوں یا خوشحال، اور جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں، ایسے نیک لوگ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ اور فرمایا کہ جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی فحش کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے یا کسی گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں تو فوراً انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے اور اپنے قصوروں کی وہ اس سے معافی چاہتے ہیں، چونکہ اللہ کے علاوہ کون ہے کہ جو گناہوں کو معاف کر سکے۔ پھر ایک دفعہ غزوہ احد کے حالات پر تبصرہ کرتے ہوئے یہ ارشاد ہے کہ دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اس وقت اگر تمہیں چوٹ لگی ہے تو اس سے پہلے ایسی ہی چوٹ تمہارے مخالف فریق کو بھی لگ چکی ہے۔ یہ تو زمانے کے نشیب و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں۔ تم پر یہ وقت اس لیے لایا گیا ہے کہ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میں سچے مومن کون ہیں، اور ان لوگوں کو چھانٹ لینا چاہتا تھا جو واقعی راستی کے گواہ ہوں۔ یعنی بنیادی طور پر یہ تبصرہ کیا جا رہا ہے کہ غزوہ احد کے اندر جو تمہیں شکست ہوئی ہے اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نصرت کا وعدہ پورا نہیں کیا، اللہ کی نصرت کا وعدہ سچا تھا، لیکن چونکہ تم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو نظر انداز کیا تو اس کی وجہ سے یہ ہزیمت ہے جس کا تمہیں سامنا کرنا پڑا ہے۔ اور دراصل یہ جو معاملہ ہوا ہے یہ تمہاری ٹریننگ کا حصہ ہے، یہ تمہاری تربیت کا حصہ ہے۔ اسی تذکرے کے دوران پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک بات ارشاد فرمائی گئی کہ فَبِمَا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے کہ آپ ان لوگوں کے لیے نرم مزاج واقع ہوئے ہیں، ورنہ اگر کہیں آپ تند خو ہوتے اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب آپ کے گرد و پیش سے چھٹ جاتے، لہٰذا ان کی خطاؤں سے درگزر کیجئے اور ان کے لیے دعائے مغفرت کیجئے، اور دین کے کاموں میں انہیں شریک مشورہ کیجئے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور مشورے کے بعد جب تمہارا عزم کسی رائے پر مستحکم ہو جائے تو اللہ رب العزت پر بھروسہ رکھو۔
اس کے بعد وہ آیت بھی آتی ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، کہ ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث کیا جانا وہ اہل ایمان کے اوپر اللہ رب العزت کا احسان ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا ہے؟ 4 کام ہیں، یتلو علیہم آیاتہ، تلاوت آیات، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ، انہیں پاک کرنا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا۔ پھر آگے چل کر منافقین کا تذکرہ ہے کہ الذین قالوا لإخوانہم وقعدوا، کہ یہ وہی لوگ ہیں کہ یہ خود تو بیٹھے رہے اور ان کے جو بھائی، ان کے جو ساتھی وہ جنگ کے اندر شریک ہوئے اور وہ شہید ہو گئے، ان کے متعلق انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو نہ مارے جاتے۔ ان سے کیا کہا جا رہا ہے؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ تو حقیقت میں زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس سے رزق پا رہے ہیں، جو کچھ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے اس پر وہ خوش و خرم ہیں اور مطمئن ہیں۔ اس کے بعد آگے چل کر بخل کی مذمت آ رہی ہے کہ جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے اور پھر وہ بخل یعنی کنجوسی سے کام لیتے ہیں، وہ اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ بخیلی، یہ کنجوسی ان کے لیے اچھی ہے، نہیں، یہ ان کے حق میں نہایت بری ہے۔ جو کچھ وہ اپنی کنجوسی سے جمع کر رہے ہیں وہی قیامت کے روز ان کے گلے کا توق بن جائے گا۔ اس کے بعد یہودیوں کے ایک قول کا تذکرہ ہے۔ بنیادی طور پہ قرآن مجید کی جب یہ آیت نازل ہوئی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دے، تو اس کا مذاق اڑاتے ہوئے ان نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اللہ تو مفلس ہو گیا ہے اور وہ بندوں سے قرض مانگ رہا ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہاں اس بات کا تذکرہ ہے کہ اللہ نے ان لوگوں کا قول سنا جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، ان کی یہ باتیں بھی ہم لکھ لیں گے، اور اس سے پہلے جو وہ پیغمبروں کا ناحق قتل کرتے رہے وہ بھی ان کے نامہ اعمال میں ثبت ہے، اور جب فیصلے کا وقت آئے گا ہم ان سے کہیں گے کہ لو اب عذاب جہنم کا مزہ چکھو، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اس کے بعد سورہ آل عمران کے اختتام میں ایک تو وہ زمین و آسمان کے اوپر غور کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، اور یہ آیت ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ زمین اور آسمان کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری آنے میں ان ہوش مند لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور زمین و آسمان کی ساخت، اس کی تخلیق پر غور و فکر کرتے ہیں، اور اس غور و فکر کے نتیجے میں وہ بے اختیار بول اٹھتے ہیں، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اے پروردگار یہ سب کچھ تو نے فضول، بے فائدہ، بے مقصد نہیں بنایا، تو پاک ہے کہ عبث کام کرے، کوئی بے فائدہ کام کر لے، تو پس اے رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ پھر اس کے بعد بہت اہم دعاؤں کا تذکرہ ہے، وہ دعائیں آپ از خود سورہ آل عمران سے دیکھیں، پڑھیں، ان پر غور کریں، اور پھر ان کی قبولیت کا بھی تذکرہ ہے۔ اور سورہ آل عمران کا اختتام اس آیت پہ ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو صبر سے کام لو، باطل پرستوں کے مقابلے میں پامردی دکھاؤ، حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ اس کے بعد چوتھے پارے کے آخری حصے میں سورہ نساء کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ نساء مدنی صورت ہے اور 3 سے 5 سے ہجری کے درمیان یہ نازل ہوئی ہے۔ بنیادی طور پہ یہ 1 سے زائد خطبوں کا مجموعہ ہے جو غزوہ احد کے بعد ہی نازل ہوئے ہیں۔ تو اس میں ایک تو معاشرے کی تعمیر کے حوالے سے ہدایات موجود ہیں، اور پھر یہ اندر اور باہر کے جو حملے ہیں، دشمن ہیں، ان سے حفاظت کے حوالے سے اہل ایمان کو تلقین کی گئی ہے، اور اس میں مضامین میں معاشرت سے متعلق احکامات ہیں، اور کافروں کے حملے، ان سے بچنے کے حوالے سے احکامات ہیں، منافقین اور ان کی شرارتوں کا تذکرہ ہے، ان سے چوکنا رہنے کی تلقین ہے، اور اسی طرح یہود و نصارہ کو دعوت بھی ساتھ ساتھ جاری ہے۔ سورہ نساء کی ابتدا میں اللہ کا تقوی اختیار کرنے اور رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھنے کی تلقین ہے۔ پھر اس کے بعد وہ آیت ہے کہ جس میں
غزوات میں شہید ہونے والوں کے جو بچے یتیم رہ گئے تھے ان کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے یہ فرمایا گیا ہے کہ اگر ان یتیموں کے حقوق تم ویسے ادا نہیں کر سکتے تو ان عورتوں سے نکاح کر لو جن کے ساتھ یتیم بچے ہیں۔ یہاں اسی آیت میں جو ہے بیک وقت 4 سے زائد بیویاں رکھنے کو ممنوع قرار دیا گیا ہے، پھر یہ کہ تعداد ازواج کو جو ہے وہ عدل کی شرط کے ساتھ مشروط کیا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر وراثت کی تقسیم کے حوالے سے اس کی تفصیلات بیان کر دی گئی ہیں۔ ہمارے ہاں یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ عدالتوں کے اندر سب سے زیادہ کیسز یہ ایک تو آئلی مسائل کے حوالے سے کیسز ہوتے ہیں، پھر یہ زمین کے حوالے سے کیسز ہوتے ہیں۔ تو ان کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم جو حق اللہ تعالیٰ نے ہمارا مقرر کر دیا اس سے زائد لینے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ حصہ ہر ایک کو معلوم ہونا چاہیے کہ کس کا کیا حصہ مقرر ہے، یہاں اس کی تفصیلات بیان کرنے کا موقع نہیں ہے۔ مختصراً یہ کہ مرد کا حصہ دگنا بتایا گیا ہے، پھر یہ بتایا گیا ہے کہ والدین اور میاں بیوی کے بھی حصے ہیں، اور اسی طرح کلالہ کے وارثوں کے حصے کا بھی تذکرہ۔ کلالہ ایک بڑی اہم شرعی اصطلاح ہے، اس کے حوالے سے فقہا سے مزید تفصیلات معلوم کر لینا چاہیے۔ مختصراً یہ کہ اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کی اولاد نرینہ نہ ہو، نہ اس کا والد حیات ہو، تو اس کی جائیداد کس طرح تقسیم کی جائے گی، اس کے حوالے سے بھی یہاں تذکرہ موجود ہے۔ اس کے بعد پھر بدکاری اور فحش کاموں کی ان کی سزا متعین کی گئی ہے ابتدائی طور پہ۔ آگے اس حوالے سے حتمی جو حکم ہے وہ سورہ نور میں نازل ہوا ہے۔ پھر آگے توبہ کا تذکرہ ہے کہ جان لو کہ اللہ پر توبہ کی قبولیت کا حق انہی لوگوں کے لیے ہے جو نادانی کی وجہ سے کوئی برا فعل کر گزرتے ہیں اور اس کے بعد جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر اللہ اپنی نظر عنایت سے پھر متوجہ ہو جاتا ہے، اور اللہ ساری باتوں کی خبر رکھنے والا حکیم و دانا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کام کیے چلے جائیں اور یہاں تک کہ ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے اور اس وقت وہ کہتا ہے کہ اب میں نے توبہ کی ہے۔ اور اسی طرح توبہ ان لوگوں کے لیے بھی نہیں ہے جو مرتے دم تک کافر رہیں، ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دردناک سزا تیار کر رکھی ہے۔ اس کے بعد جو حرام تعلقات ہیں ان کا تذکرہ ہے، یعنی محرمات، کون کون سے رشتے محرم ہیں ان کا تذکرہ ہے۔ مختصراً میں بیان کر دیتا ہوں۔ اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہیں ہوں ان سے ہرگز نکاح نہ کرو۔ پھر اسی طرح فرمایا تم پر حرام کی گئی ہیں تمہارے مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہو، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں جنہوں نے تمہاری گودوں میں پرورش پائی ہے، تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری صلب سے ہوں، اور یہ بھی کہ تم پر حرام کیا گیا ہے ایک نکاح میں 2 بہنوں کو جمع کرو۔ یہ میں نے پوری آیت کا ترجمہ نہیں کیا بلکہ اختصار کے پیش نظر میں نے کچھ چیدہ چیدہ باتیں اس میں سے بیان کی ہیں۔ تو جو اب تک کا ہمارا خلاصہ تراویح کا سلسلہ چل رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کا فیڈ بیک بھی درکار ہوگا۔ 4 پاروں کا خلاصہ ہم مکمل کر چکے ہیں، انشاءاللہ اگلے پاروں کا خلاصہ بھی ہم بیان کرتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ قرآن مجید کے ساتھ فہم کا تعلق نصیب فرمائے اور اس کے پیغام پر انفرادی طور پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اجتماعی سطح پر بھی قرآن کے نظام کو نافذ کرنے کی جدوجہد کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔